السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے گورنر مل جائیں۔ حضرت عمر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ 1 سال گزر گیا لیکن ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھو کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً میرے پاس چلے آؤ، مال غنیمت اور خراج وغیرہ بھی ساتھ لیتے آنا۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر المؤمنین کا پیغام ملا تو اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں زاد راہ اور ایک پیالہ رکھا، پانی کا برتن لیا، پھر اپنی لاٹھی اٹھا کر پیدل سفر کرتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ گرد آلود اور رنگ متغیر ہو چکا تھا اور طویل سفر کیا آثار چہرے پر ظاہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہوتے ہی امیر المؤمنین کو سلام عرض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا کیا حال ہے؟ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرا وہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے کہ میں صحیح و سالم ہوں؟ دنیا میرے ساتھ ہے جسے میں کھینچ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم کچھ لے کر آئے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان تھا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت وغیرہ لائے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں میں کھانا کھاتا ہوں، اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں، ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اس لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم پیدل آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں یا امیر المؤمنین۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص نہ تھا جو تمہیں سواری دیتا تاکہ تم اس پر سوار ہو کر آتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ نہیں، ان میں سے کسی نے مجھے کہا نہ ہی میں نے کسی سے سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کتنے ہی برے لوگ ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، انہیں برا نہ کہیں، میں تو ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہے اور تم وہاں رہ کر کیا کام سر انجام دیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل واضح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نہ بتانے سے آپ کو غم ہوگا تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا۔ سنیے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھیجا تھا تو وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا، انہیں مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کو اس کے مصارف میں خرچ کر دیا، اگر اس میں سے کچھ بچتا تو میں یہ ضرور لے آتا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمیر کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس لیے عہد لکھو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کی اب میں یہ کام نہ تو آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے، کیونکہ اس کام میں میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ مجھ سے ایک خطا بھی سرزد ہوئی۔ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا اور ذمہ کافر کو ایذا دینا منع ہے، لہٰذا اب میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا گھر مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا تم حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو، اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا، اگر انہیں تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے سے گرد و غبار وغیرہ صاف کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے مہمان ہیں، مہمان ہی ہو جائیں۔ لہٰذا اب وہ حارث نامی شخص ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہر گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المؤمنین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا اچھی حالت میں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، وہ حدود قائم فرماتے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے کو بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت عطا فرما اور ان کی مدد فرما کہ وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 3 دن مہمان رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو کی ایک روٹی ہوتی جو اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقت میں پڑ گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیں۔ جب اس نے یہ سنا تو دینار نکال کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی کہ یہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرمائیے اور اپنی ضروریات میں استعمال کیجیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی آپ انہیں قبول کر لیجئے، اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا، ورنہ حاجت مندوں اور فقراء میں تقسیم فرما دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں میں انہیں رکھ سکوں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا اس میں رکھ لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار شہداء کے اقرباء اور فقراء و مساکین میں
تقسیم فرما دیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام عرض کرنا۔ پھر وہ شخص وہاں سے روانہ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ عرض کی بہت تنگ دستی، فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا انہوں نے دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کی مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا، اس میں لکھا جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے فوراً ہمارے پاس چلے آؤ۔ لہٰذا خط پا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا آپ نے دینار کہاں خرچ کیے؟ بولے میں نے جہاں چاہا انہیں خرچ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعائیں دیتے رہے۔ پھر حکم فرمایا انہیں 6 من گندم اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں 2 صاع گندم چھوڑ کر آیا ہوں، جب وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم قبول نہ فرمائی اور کپڑے بھی یہ کہہ کر لے لیے کہ فلاں غریب عورت کو ان کی حاجت ہے، میں یہ کپڑے اسے دے دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ ہی عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے وصال کی خبر ملی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ ان کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا تم اپنی اپنی خواہشوں کا اظہار کرو۔ ان میں سے ایک شخص بولا اے امیر المؤمنین میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو اور میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرواؤں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو۔ دوسرے نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اور ایک شخص نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ قوت عطا فرمائے تاکہ میں بحر زمزم سے پانی نکال کر حجاج کرام کو سیراب کروں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میری تو یہ خواہش ہے کہ مجھے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی بناؤں۔ ایسے تھے ہمارے اسلاف اور ہمارے عظیم حکمران، اور نعوذ باللہ آج ہم ان کو ہی برا بھلا کہتے ہیں کہ انہیں تو معاشرے کا علم ہی نہیں تھا، وہی سادہ سی غذا اور سادے سے لباس۔ بھلا آج کے ماڈرن دور میں بھی ایسے رہا جا سکتا ہے؟ آج ہم انہی کی مرہون منت اس دنیا میں موجود ہیں، انہی کی وجہ سے یہ دین ہمیں حلوے کی پلیٹ کی طرح مل گیا، اس لیے تو قدر نہیں۔ جن غیر مسلموں نے ان قوانین کو خود پر لاگو کیا وہ آج ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے اور ہم صرف کلمہ ہی پڑھتے ہیں۔ جناب جتنا سکون سادگی میں ہے خدا کی قسم ایسا مزہ کہیں اور